یہی سرکار سرکاہی شریف ہیں جو مظفر پور ضلع میں سرکاہی شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ میں بزرگوں کی باتیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں نقش رہیں، آپ بہن بھائیوں سے بات کریں تو یہ باتیں واقعاتی صورت میں آپ تک پہنچیں۔ یہ سرکار سرکاہی شریف تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 50-60 سال پہلے کے بزرگ ہیں، سلسلے تیغیہ آبادانیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے گھر گیا، گھوڑے پر چل کے گیا، گھوڑے پر سوار ہو کے گیا۔ جیسے مرید کے گھر گیا نا، شاکر بھائی دیکھیں، جیسے مرید کے گھر گیا نا تو میں نے کہا میں اپنے مرید سے کہ ایک لوٹے میں پانی لے کے آؤ۔ جب وہ پانی لے کے آیا نا تو میں نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے اور میرے گھوڑے کے لیے چارے کا انتظام کرنا۔ جتنے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری بھی کیا بنتی ہے؟ اپنے طلبہ کرام کو جہاں دعوتیں آئیں وہاں بھی آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ ادارے میں جہاں پر الحاق شدہ اداروں میں جہاں پر بہت سارے معلومات کی فرمائش ہوتی ہے وہاں بھی حضور کے قانون کی پاسداری کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی دقتیں پیش آئی ہیں، بڑی دقتیں پیش آئی ہیں۔ بات 2-3 زیادہ واقعات نہیں ہیں، یہ باتیں آپ کے دلوں میں رہیں گی۔ سرکار تیغ علی شاہ فرماتے ہیں میرا گھوڑا بہت بھوکا ہے، اسے کچھ کھلاؤ۔ مرید دوڑا ہوا گیا، اس کے لیے چارہ لے کے آیا، گھوڑے کو کھلایا اور آپ کو وضو کے لیے پانی دیا۔ آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کے بعد مصلی پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، رو کے دعا کر رہے تھے۔ اچانک مرید آ گیا، اس نے کہا حضور فرمایا کیا بات ہے؟ کہا وہ گھوڑا زمین پر گر پڑا، تڑپ رہا ہے، مرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار آگے بڑھے اور فرمایا دیکھا تو گھوڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، سہلانے لگے، بولے اے میرے مولا یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرا بڑا پرانا ساتھی ہے، یہ میرا گھوڑا جانور ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، رات کو رات نہ سمجھتا، دن کو دن نہ سمجھتا، جہاں کہتا ہوں مجھے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اے میرے مولا تو حی ہے، زندگی عطا فرما۔ بس اس کی پیٹھ پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے تیغ علی شاہ سرکار۔ دیکھیں محترم شاکر بھائی، وہ کہتے ہیں تیغ علی شاہ سرکار کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آئے نا تو کیا دیکھا؟ اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو اس کے منہ سے جہاں پانی نکلا وہیں چارے بھی باہر آئے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے مرید سے کہا قریب آ گیا، آپ نے اپنے مرید سے کہا صحیح بتانا یہ چارہ کہاں تھا، صحیح بتانا یہ چارہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ حضور بس یہ قریب کے کھیت سے میں نے جا کے وہاں سے لایا۔ تیغ علی شاہ فرماتے ہیں صحیح بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ تو اس نے کہا حضور کھیت تو اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے، بس ان کا گھر اس طرف پڑتا ہے۔ تیغ علی شاہ نے فرمایا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بولنا، تم نے کھیت کے مالک سے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ اس نے کہا حضور میں نے نہیں پوچھا۔ تیغ علی شاہ رونے لگے، بولے تجھے پتا نہیں ہے جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ لیں، خدا کی قسم میں کیا بتاؤں یار، یہ کس نسل کی ہے، یہ اولادیں چل رہی ہیں۔ گجرات میں میں تقریباً 12-13 دن میں بھی 2-3-4 راتیں میں نے گجرات میں گزاری ہے۔ 12-13 دن پہلے بھی گیا تھا اور 5-6 دن پہلے بھی گیا تھا، احمد آباد، پیٹلات اور کھمبات کا علاقے میں، بڑودرا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، ذہن بہت منتشر تھا، لیکن الحمدللہ علی کل حال اللہ جس حال پہ رکھے اس کا احسان ہے۔ دعا کرو آپ سب کے ماں باپ کے اللہ مغفرت فرمائے، اور میرے ان تمام تر بزرگوں کو، میرے بھائی وسیع اللہ مجیدی صاحب قبلہ کی واللہ کی مغفرت کے صدقے میں ان کے ماں باپ کو بھی خوب درجات کی بلندیوں کی نشست عطا فرمائے۔ بات چل رہی ہے حلال کھانے کی۔ گجرات میں ہندوؤں نے کیا کیا معلوم ہے؟ میں کانپور کی بات نہیں کرتا، الہ آباد میں اختلاف ہو گیا اس کی بات نہیں کرتا، سمجھے بات اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ پوسٹر میں کسی ذمہ دار آدمی نے اسے شائع کیا جس میں لکھا ہے مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے۔ سنیں، گجرات میں گیا تھا، ہندو برادران نے، ہندو بھائیوں نے کیا کیا ہے، ایک بنائی ہے میجورٹی، اعلان کر دیا ہے اپنا کوئی بھی کاروبار مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ ایک شخص نے کہا کیوں؟ کیا تعصب کی بنیاد پر؟ کہا نہیں، تعصب کی بنیاد، میں بھائی چارے کا قائل ہوں۔ بولے پھر کس بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ معلوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت حرام خور ہو گیا، 2-2 4-4 لاکھ روپے پیسے ادھار لے کے بھاگ جاتا ہے۔ ان سے پوچھو ان کے کتنے پیسے مسلمانوں نے ہڑپ لیے، ان سے پوچھو ان کے کتنے پیسے ہڑپ لیے مسلمانوں نے۔ اب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اپنا کوئی بھی کاروبار مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس وقت زمین پر ان سے حرام خور قوم کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیں کہ حضور کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ جس کے نواسے کربلا کے میدان میں پیاسے اس لیے شہید ہو گئے کہ میرے نانا کی امت کبھی پیاسی نہ رہے۔
وہ اس لیے بھوکے شہید ہو گئے کہ میرے نانا کی امت کبھی بھوکی نہ رہے. آج وہ امت حرام کھاتی ہے, حضور کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. کتنے دن تک زندہ رہیں گے ہم؟ اپنی بات کرتے ہیں. کب تک دندناتے پھریں گے میرے بھائی؟ کب تک؟ کب تک؟ ذرا سوچو. ہر اعلان کے بعد ہم کہتے ہیں ارے مر گیا وہ یار, وہ فلاں کا فلاں, فلاں کا فلاں مر گیا. صوفی صاحب فرماتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ بنیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ بنیں گے. بغداد شریف میں ایک بزرگ کی مزار شریف ہے جن کو دنیا جو ہے وہ عباسی نسل کے بادشاہ تھے, ہارون رشید کہتی ہے. مزار شریف تو ان کی فلسطین میں ان کی بیوی زبیدہ کی مزار شریف ہے. بغداد میں بڑے عظیم بزرگ ہیں ذوالنون مصری, سمجھ رہے ہیں, وہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عباسی نسل کا بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید آ گیا. اس نے سلام کیا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے, کہا السلام علیکم حضور. وہ بہلول دانا تھا. السلام علیکم حضور بہلول دانا. کہا وعلیکم السلام. کہا حضور آپ بہلول دانا ہیں, میں ہارون رشید بادشاہ ہوں. کہا ہوگا تو بادشاہ, یہاں کیا کرنے آیا قبرستان میں؟ اس نے کہا حضور بتانے آیا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی چیز آپ چاہتے ہیں تو لے لیں, کوئی چیز مجھ سے مانگ لیں. لوگ معلوم ہے اس وقت جو حکومتیں قابض ہیں نا, اپنا دھرم بیچے پڑے, اپنا مذہب بیچے پڑے. کتنے مسلمان لیڈر اپنے بہن بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں جاتے ہیں. یہ ظالم لوگ, ان کو پتہ نہیں کہ جو ہونٹ درود پڑھنے کے لیے تھا آج وہ ہونٹ شراب پینے والوں کے ساتھ گزرتا ہے. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھی لکھی زمین سے آپ کا تعلق ہے, پوری دنیا اعظم گڑھ کو جانتی ہے. دا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 2014 سے اب تک 40,000 مسلمانوں کی لڑکیاں اپنا مذہب بدل چکی ہیں, اپنا دھرم بدل چکی ہیں, اور خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ صرف میدان محشر میں آپ سے آپ ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس ٹریجڈی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, اس معاشرے کی بے ہنگم فضا کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں تالے بند ہیں, میرے گھر کی بہن بیٹیاں جو ہیں اندر ہیں, سیف ہیں. وہ بھی تو کسی نہ کسی کے گھر کی بہن بیٹیاں جو حضور کی امت کی لڑکیاں تھیں, آج وہ اپنی راتیں شراب خانوں میں ننگا ناش کرتی ہے میرے بھائی. وہ کس کی وجہ سے؟ تو بنیاد پر جائیں گے تو پتہ چلے گا انہیں ہم نے حلال نہیں کھلایا. میں بنیاد کی بات کرتا ہوں. ممبئی میں بڑی بڑی 50 بلڈنگ کے مالکان ہیں. لوگ گئے ان کے پاس, بولے ایک فلیٹ چاہیے. بولے نام؟ بولے مسلمان ہوں. بولے نہیں مل سکتا. بولے کیوں؟ بولے مسلمان حرام خور ہو گیا. جب حلال کھاتا تھا تو ہم اس کے سامنے دل بچھا دیتے تھے, اب مسلمان حرام خور ہو گیا. یار کہنے کا مطلب ہے آپ 200 روپے اپنے بھائی کو, اپنے بچوں کو دیتے ہو, وہ شام کو خرچ کر کے چلے آتے ہیں, کہیں پوچھا بھی نہیں آپ نے بیٹے یہ 200 روپے صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا اتنا حق نہیں بنتا. 50,000 کا موبائل دے دیا, رات کے آخری حصے میں بیٹھا ہوا وہ گانے بجانے, موبائل PUBG گیم کھیلنا. آج میرے بھائی نے کہا وہ کانپور میں ایک شخص نے اپنی ماں کا قتل کر دیا, مرڈر کر دیا, اپنی ماں کو مار دیا PUBG گیم کھیلنے کے چکر میں. وہ پیسے مانگ رہا تھا. یار وہ ہندو ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے. یہ ٹوٹا, یہ بگڑا معاشرہ, یہ تہذیب الٹی ہے. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس تہذیب پر رحمت والے نبی کی رحمت امت بن کے ہم آئے تھے, اور ہم خود زحمت بن رہے ہیں. ہم خود زحمت بن گئے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ وہ ہمیں فلیٹ دینے کو تیار نہیں, وہ ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں. ہم تو 4-10 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن یہ 4-4, 5-5, 10 سال کے بچے, انہیں میرے بھائی کس کے حوالے چھوڑ کے جائے گا؟ کس کے حوالے چھوڑ کے جائے گا؟ یہ مسجد میں کیا لوڈو کھیلنے کے لیے آئیں گے 10 سال کے بعد؟ یہ تاش کے پتے لے کے آئیں گے مسجد میں؟ انہیں حلال نہ کھلائے گا تو یہ کہاں کہاں گل کھلائیں گے؟ سوچے ذرا سا. معلوم ہے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ حرام کھانے سے نقصان کتنا ہوتا ہے؟ ابھی میں لدھا شاہ سرکار کی بارگاہ میں ایک اور آستانے پہ گیا تو لوگوں نے کہا آصف بھائی یہاں کے لوگ بہت حرام کی طرف مائل ہیں, نشے کی طرف مائل ہیں. میرا دل بڑا ٹوٹا ہے. جس زبان سے حضور پر درود پڑتا ہے اسی زبان سے لوگ شراب پیتے ہیں, شرم نہیں آتی. اسی زبان سے حضور پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.